مانامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا مضمون، جس کا عنوان ہے آنا دریدہ کا پھر حدیقہ لسان میں اور کرنا ملاقات مانی آرا سے، سماعت فرمائیے گوپی چند نارنگ کا مضمون آنا دریدہ کا پھر حدیقہ لسان میں اور کرنا ملاقات مانی آرا سے۔ یہ مضمون مانامہ دریافت کے شمارہ نمبر 13 میں شائع کیا گیا۔ آج دوبارہ دریافت ڈیجیٹل میں اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ آواز ظفر جمیل۔ رد تشکیل کیا ہے؟ اوپر کے مباحث سے اندازہ ہوا ہوگا اس کا براہ راست جواب دینا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، اس لیے کہ رد تشکیل کا سب سے زیادہ زور اسی بات پر ہے کہ زبان کی ساخت اس نوع کی ہے کہ معنی کی حتمیت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ معنی ہمیشہ عدم قطعیت کا شکار ہے، چنانچہ رد تشکیل کی اگر کوئی تعریف کی جائے تو رد تشکیلی طرز فکر کی رو سے خود اس تعریف کا رد تشکیل ڈی کنسٹرکٹ ہونا بھی لازم ہے۔ البتہ یہ وضاحت کی جا سکتی ہے کہ رد تشکیلی قرأت کیا کرتی ہے یا رد تشکیلی تجزیہ کیا ہے، اور رد تشکیل متعینہ معنی کو کس طرح بے دخل کرتی ہے اور اس سے کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ بہرحال اتنا واضح رہے کہ رد تشکیل کا بنیادی سروکار معنی سے ہے، یعنی یہ کہ زبان کے ذریعے معنی یا علم کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ اس بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ نقطہ جس نے مابعد الطبیعاتی فکر کا رخ موڑ دیا ہے اور جس کا اطلاق ادب پر بھی ہوتا ہے، یہ ہے کہ انسانی علم یا معنی کسی ایسے جوہر یا اصل ایسنس سے عبارت نہیں جو اظہار ایکسپریشن سے پہلے یا اظہار کے بعد آزادانہ وجود رکھتا ہو۔ رد تشکیلی فکر مدلل ثابت کرتی ہے کہ علم یا معنی وہ تصورات ہیں جو زبان کی پر افتراق اور مبنی بر تضاد ماہیت اور نوعیت کے پروردہ ہیں، اس لیے یہ بے مرکز ہیں اور عدم قطعیت کا شکار ہیں۔ رد تشکیل کسی نئے علم یا کسی نئے مطلق صداقت کی خبر نہیں دیتی، نہ ہی سابقہ علم یا صداقت کو رد تشکیل سے کوئی خطرہ ہے۔ البتہ رد تشکیل اپنے باریک مطالعے سے یہ ظاہر کرتی ہے کہ علم اور زبان کے تصورات کے پس پشت دراصل طاقت اور اقتدار کا کھیل ہے جو معنی متعین کرتا ہے اور سختی سے ان کی پابندی کراتا ہے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ رد تشکیل کا آغاز 1966 میں جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اس مشہور بین الاقوامی سیمینار سے ہوا جو اگرچہ ساختیات کے مباحث کے لیے منعقد کیا گیا تھا، لیکن ژاک دریدا کی موجودگی اور اس کے مقالے سے یہی سیمینار آگے چل کر رد تشکیل کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ 2 برس کے اندر یعنی 1968 میں، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، پیرس سے دریدا کی 3 کتابیں ایک ساتھ منظر عام پر آئیں اور 1976 تک ان کتابوں کے انگریزی تراجم امریکی یونیورسٹیوں سے شائع ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ لیے گئے۔ یوں 8ویں دہائی سے رد تشکیل امریکہ کے تنقیدی حلقوں پر چھا گئی۔ دریدا با سوسیئر کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ دریدا نے آف گرامیٹولوجی میں سوسیئر سے مدلل اختلاف کیا ہے۔ دریدا ثابت کرتا ہے کہ تحریر کی فوقیتی ترتیب کو کسی بھی طرف موڑا جا سکتا ہے، یعنی در حقیقت تقریر کو تحریر پر یا تحریر کو تقریر پر فوقیت دینا بے اصل ہے۔
اس لیے کہ زبان کی ساخت کے سائنسی تجزیے کے لیے سوسیئر نے تقریر کو تحریر پر جو فوقیت دی تھی، دریدا نے مدلل بحث کی ہے کہ وہ داخلی تضاد کا شکار ہے، کیونکہ یہی کام تحریر سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ دریدا سوسیئر سے اختلاف تو کرتا ہی ہے، لیکن یہ بات بھی اتنی ہی اہم ہے کہ دریدا اپنے فلسفے کی مرکزی طاقت بھی سوسیئر ہی سے اخذ کرتا ہے۔ بظاہر یہ قول محال ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سوسیئر کے متعلقہ بیان کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ But the statement that everything in language is negative is true only if the signified and the signifier are considered separately. When we consider the sign in its totality, we have something that is positive in its own class. Course in General Linguistics, page 120. اس بیان کے پہلے حصے کا لب لباب یہ ہے کہ زبان افتراق سے عبارت ہے، اس میں کوئی مثبت عنصر نہیں۔ لاکا نے فرائیڈ کے نظریہ لاشعور کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اتنی بڑی سائنسی دریافت تھی، لیکن خود فرائیڈ اس کی تاب نہ لا سکا اور اس کو فکری اعتبار سے زیر دام لانے کی سعی میں لگ گیا۔ اسی طرح سوسیئر کا یہ معلوم کر لینا کہ زبان محض افتراقات پر قائم ہے بھی معمولی دریافت نہ تھی، چونکہ جیسا کہ سوسیئر نے کہا ہے کہ افتراق تضاد سے ہوتا ہے اور متضاد بہرحال کچھ نہ کچھ تو اثبات رکھتا ہے، لیکن زبان میں مطلق کسی مثبت عنصر کا نہ ہونا اتنی تحیرزا بات تھی کہ سوسیئر نے اگرچہ اپنی بصیرت سے اس راز کو پا تو لیا، لیکن جلد ہی وہ اس پر پردہ ڈالنے میں لگ گیا، کیونکہ اس کے سامنے اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ زبان جب افتراق محض سے عبارت ہے اور اس میں کوئی مثبت عنصر نہیں، تو پھر یہ مثبت طور پر عمل آرا کیوں کر ہوتی ہے؟ سوسیئر نے اپنی سوچ سے اس کا یہ حل نکالا کہ سگنیفائڈ کے تعریفی تصورات کو کاغذ کی دو طرفوں کی مماثل قرار دے کر ان میں ارتباط وحدت پیدا کی اور اس کو سائن نشان کا نام دیا۔ غرض یوں سوسیئر نے اپنے پہلے بیان کی توسیع کر دی اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بے شک سگنیفائر الگ الگ تو افتراقی نوعیت رکھتے ہیں، لیکن جب یہ زبان میں مل کر عمل آرا ہوتے ہیں تو بطور نشان یعنی بطور ایک واحدے کے تو یہ مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ مندرجہ بالا بیان کے دوسرے حصے میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ غرض سائنسی نظام وضع کرنے کی خاطر نیز زبان کی مثبت کارکردگی کا فلسفیانہ جواز ڈھونڈنے کے لیے سوسیئر نے سگنیفائڈ کے افتراقی تصورات میں ٹانکا لگا کر ان میں وحدت پیدا کر دی اور یوں اپنی اصل دریافت کی انتشار انگیز مضمرات پر قابو پا لیا۔ دریدا اور سوسیئر کی فکر میں فرق بس یہی ہے کہ سوسیئر نے زبان کے جس افتراق پر قابو پانے کے لیے نشان کی وحدت کو قائم کیا، دریدا نے اپنی منطقی قوت سے اسے پاش کر دیا اور بدلیل افتراق کو استقلال عطا کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں سگنیفائر کے درمیان وحدت کا جو ٹانکا سوسیئر نے لگایا تھا، دریدا نے اسے کھول دیا اور دلیل کی مضبوطی سے ثابت کر دیا کہ زبان میں سگنیفائڈ اور سگنیفائر اپنے اپنے افتراقات ہی سے کارگر ہیں اور ان میں مکمل وصل ناممکن ہے۔ یہ دونوں مسلسل اور متواتر اپنی جگہ سے کھسکتے رہتے ہیں۔ مثلا ایک سگنیفائر کے سگنیفائڈ کے تعین کے لیے جن عناصر کی ضرورت ہوتی ہے وہ بجائے خود سگنیفائر ہیں، پھر ان کے تعین کے لیے دوسرے سگنیفائر کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ان دوسروں کے لیے دوسروں کی اور ان دوسروں کے لیے مزید دوسروں کی، اور یوں یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔
یعنی معنی مسلسل گردش میں ہے اور اس کو کسی مرکز کے تحت نہیں لایا جا سکتا۔ دریدہ کی فکر کا مرکزی نقطہ معنی کے افتراق کا یہی کھیل ہے۔ دریدہ کو سب سے زیادہ اصرار اسی بات پر ہے کہ ما بعد الطبیعیات اور علم کے تمام ضابطے زبان کے بدئی نظام کی مدد سے صدیوں سے معنی کے افتراق کو دباتے اور پسے پش ڈالتے آئے ہیں۔ اوپر کی بحث سے یہ ظاہر ہے کہ دریدہ سوسیئر کے تصور نشان سائن کی وحدت کو پارا پارا تو کرتا ہی ہے، لیکن افتراق کا اس کا مرکزی نقطہ سوسیئر ہی کی بصیرت سے ماخوذ ہے۔ غرض دریدہ سوسیئر کو رد بھی کرتا ہے اور سوسیئر کو قبول بھی کرتا ہے۔ یہ استراد کلی نہیں، جدلیاتی رد و قبول ہے۔ الغرض رد تشکیل ساختیات سے ایک واضح موڑ مڑتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ رد تشکیلی فکر کا کلا ساختیات ہی کی شاخ سے پھوٹا ہے۔ رد تشکیل کو پس ساختیات کا حصہ قرار دیے جانے کی نظریاتی بنیاد یہی ہے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔